الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العلي العظيم. محترم امیر حلقہ آندھرا پردیش، ذمہ داران جماعت، برادرم شوکت فہیم صاحب، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ حلقہ آندھرا پردیش، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی معاشرہ یہ جماعت اسلامی ہند کا جو نصب العین ہے اس کا دوسرا پڑاؤ ہے۔ ہمارا جو نصب العین ہے وہ اقامت دین، اور اقامت دین کے تین پڑاؤ: فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل۔ آج مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ اصلاح معاشرہ پر کرنی ہے۔ فرد اگر بہتر ہوگا تو معاشرہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ فرد سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ اگر بہتر ہوگا تو حکومت بہتر ہوگی، ریاست بہتر ہوگی۔ سب سے اہم بات جو معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں درکار ہے وہ یہ ہے کہ فرد کا جو ارتقاء ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر فرد بہتر نہیں ہے اور فرد کا جو فکری استحکام ہے، فرد کی جو تربیت ہے، فرد کا جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، فرد کا ہمہ جہتی کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اور تزکیہ اگر نہیں تو معاشرہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو فرد کا ارتقاء ہے اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے ایک مرد ایک عورت سے۔ معاشرے کی جو سب سے بنیادی یونٹ ہوتی ہے وہ ہے خانہ، گھر، اور ایک گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہے مرد اور عورت۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو گھر کی، اسرہ کی، خاندان کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایک مرد ایک عورت، اور کسی بھی معاشرے کی یہ پہلی یونٹ ہے۔ اگر ہم اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے تو میاں بیوی دونوں ٹھیک ہو، شوہر ٹھیک ہو، بیوی ٹھیک ہو، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ باپ ٹھیک ہو، ماں ٹھیک ہو۔ ہم خاص طریقے سے مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح کے لیے اٹھے ہوئے، تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رشتے ہیں وہ اسلامی بنیادوں پر ہوں، ورنہ اوپر سے کوئی جو اصلاح کی کوشش ہوگی وہ عارضی ہو۔ ہم جب کسی لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں؟ ہم جب کسی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکا کیسا ڈھونڈتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کے اندر خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، دنیا کی بے ثباتی ان کے سامنے ہو، آخرت آنے والی ہے اس پر یقین ہو، اس میں دوسروں کے کام آنے والے وہ بنے، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہو۔ ہم اپنے لڑکوں کی بھی تربیت ایسے کریں اور اپنے لڑکیوں اور بچیوں کی تربیت بھی ایسے کریں۔ اور جب ہم اپنے لڑکوں کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہوں تو لڑکی خدا ترس ہو، خشیت الہی والی ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ میں اپنے شوہر کے حقوق کیا ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ میرے ذریعے جو اولاد آئے گی اس دنیا میں اس کی مجھے تربیت کیسے کرنی۔ اور جب میں اپنے بچی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جانے والا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ایسا لڑکا ڈھونڈنا چاہیے جو خوف خدا والا ہو، خشیت الہی والا ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، جسے یہ معلوم ہو کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے گا ہمارے ذریعے سے
سے اس کی تربیت ہم کیسے کریں گے؟ اسے اللہ والا کیسے بنائیں گے؟ تو یہ بنیاد بہت اہم ہے. میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے، اپنے رفقا سے میں مخاطب ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لڑکے کی شادی دینی بنیاد پہ کیجیے، اپنے لڑکیوں کی شادی دینی بنیاد پہ کیجیے. جو اسلام نے صحیح معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اس بنیاد پر. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، ہمارے ماں باپ نے اس میں کوئی کوتاہی کی، یا دانستہ کوئی بات ہو گئی، تو ہم اس کو ریپیٹ نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت يداک. اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسب نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن دین کو ترجیح دینا. جب ایک بچی اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہو اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائے اور اس کی شادی بہتر انداز سے ہو جائے، تو آپ ایک بچی نہیں بنتی، ایک پورا گھرانہ بن جاتا ہے، خاندان بن جاتا ہے، ایک خاندان کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور بچی جب وہاں جاتی ہے تو پورے گھر کو ٹھیک کرتی، بچوں کو ٹھیک کرتی، اپنے دائیں بائیں کے ماحول کو ٹھیک کرتی. تو اپنی بہو کے انتخاب میں لوگوں کو کوتاہیاں ہیں. ہم لوگ جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ذرا مال بھی ہو، لڑکی خوبصورت بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، دینداری لگتا ہے کہ نمبر 1 پر ہمارے پاس نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کا جو کام ہے وہ رکتا ہے. شادی کتنا آسان ہے آپ اندازہ کیجئے. شادی میں خرافات نہیں ہے، شادی میں بارات نہیں ہے، شادی میں مدنی نہیں ہے، شادی میں جہیز نہیں ہے، شادی میں دیگر اور چیزیں نہیں ہیں. ہاں، لڑکی جو رخصت ہو کر کے جا رہی ہے اس کا حصہ میراث میں باپ کے جائیداد، زمین اور مکان میں. یہ فرض ہے، یہ ساقط نہیں ہوتا. لڑکی کا حصہ باپ کے مکان میں ہے، باپ کے دکان میں ہے، باپ کی جائیداد میں ہے. بہت ساری خرافات ہمارے اندر آ گئی ہے اور ہم اس میں مبتلا ہیں. ہم جب اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں. معاشرے کی اصلاح تو نمبر 2 پر ہے. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں تو معاشرے کی اصلاح کرنا آسان ہو. تو ہمارے ہاں ترجیحات کیا ہے؟ کیا عام جیسے مسلمان اور امت کا سماج ہے، کیا ہم بھی ویسے ہی ہیں اپنے لڑکوں کی شادی کرنے کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، وغیرہ وغیرہ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کو بہت آسان بنایا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے برکت کے لحاظ سے جس میں آسانی ہو. اور شادی کو ایسا بنایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے کرتے پر خوشبو کا نشان ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے شادی کر لی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیم لو بشا، ولیمہ کر دو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. یعنی مدینہ شریف چھوٹا تھا اور مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ایک صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں نہیں بلاتا بلکہ اس کی اطلاع نہیں کرتا. شادی آسان بنائی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے. ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں. آپ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ کے نبی آپ کو ہبہ کرے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں خالصۃ للمؤمنین. یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کی اس کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ کسی کو اس خاتون سے شادی کرنے کی ضرورت ہے، خواہش ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر دیجیے. ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مہر بنانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا مہر بنانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مہر بنانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلہ ہی کیوں نہ ہو، اسے تو بنانا پڑے گا مہر. صحابی کچھ دیر کے بعد آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لوہے کا چھلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر پڑھا دیا کہ فلاں فلاں صورتیں جو تمہیں یاد ہیں اس عورت کو، اس خاتون کو سکھا دیں. دین آسان ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نکاح کرنا، شادی کرنا ایسی ہے جیسے دو کا نفل پڑھنا. آج ساری خرافات ہمارے یہاں موجود ہیں. جماعت اسلامی کے ارکان کے ہم موجود ہیں، جماعت اسلامی کے کارکنان کے ہم موجود ہیں. میں دیکھیے اصلاح معاشرہ پر بہت لمبی تقریر کر سکتا تھا، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. چند وہ باتیں جو عملی نوعیت کی ہیں اس پر گفتگو کروں گا. ہم کھڑے ہوئے ہیں اقامت دین، معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے، لیکن ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی کا کیا حال؟ ہمارے ہاں اسراف کا کیا حال؟ آپ اندازہ کیجئے. جو آدمی دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جہیز دے سکتا ہے، اپنی بچی کو دے سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، اس کے لیے جتن، اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. اور وہ تو دے سکتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ، کروڑوں مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، ملت اسلام میں موجود ہیں، جو ان کی بچیوں کی شادی امیر لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. کہ امیر لوگ دے دیتے ہیں، وہ غریب کیسے دے سکتے ہیں اپنے بچوں. تو یہ جو واقعات ہیں عظیم ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردش پر ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے میری خلافت. ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. بہت بڑا اور مشہور واقعہ. ماں یہ کہہ رہی تھی کہ عمر کوئی کھڑا ہے تھوڑی یہاں، اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. بچی نے یہ کہا عمر نہیں کھڑا ہے تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، وحدہ لا شریک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچی کی بات پسند آئی کہ بچی جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اپنے بیٹے عاصم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے کر. اور انہی کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس پیدا. آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے، جیسی وہ بہو لاتا ہے آدمی، جیسی اپنی بیوی بنا کر کے گھر میں لاتا ہے، تو اس کی اولاد ویسی ہوتی ہے. اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں رحمت ہوتی ہے، اس کے گھر میں اچھے افراد پیدا ہوتے ہیں، اس کے گھر میں دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، اس کے گھر میں ملت اسلامیہ کو آگے بڑھانے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے کس طرح رشتہ ڈھونڈتے ہیں؟ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت اہم ہے. سعید بن المسیب عبد الملک جو خلیفہ ہیں ان کے زمانے کے آدمی ہیں، بہت مشہور تابعی، بہت عابد و زاہد آدمی ہے، شخص ہے، اور اسلاف میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اتنا زیادہ عبد الملک نے اتنا زیادہ پریشان کیا حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ. وہ چاہتا تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی اس کے لڑکے سے کر دے، ولی عہد سے، یعنی جو بادشاہ بننے والا ہے کل، خلیفہ کل بننے والا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا عبد الملک سعید المسیب کی بیٹی سے. سعید المسیب یہ کہتے تھے کہ خلیفہ غاصب ہے، خلیفہ صحیح نہیں ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خلافت میں تو جو زیادہ تقوی کی بنیاد پر ہو مسلمانوں کے درمیان وہ ہونا چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات. اور تم جو ہے بہت ساری چیزیں تمہاری حلال نہیں ہے، جائز. میں اپنی بیٹی کو وہاں نہیں بھیج سکتا. اس کے لیے مارا پیٹا اور ان کی زندگی تنگ کیا. اسی لیے وہ گھر میں رہتے تھے یا مسجد میں، گھر یا مسجد میں، کہیں اور نہیں جاتے تھے بیچارے. اور درس دیتے تھے، دین کی تعلیمات دیتے تھے. ایک ان کا جو شاگرد تھا وہ بہت ہی غریب تھا بیچارہ، 3 دن سے وہ موجود نہیں تھا نشست میں، پڑھائی میں جو ان کی کلاس ہو رہی. جب وہ آیا تو پوچھا انہوں نے کہ بھائی کہاں تھے تم؟ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہا مجھے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم چلتے تجزیہ و تکفیر میں. اور پھر انہوں نے جب کلاس ختم ہو گئی تو، یعنی پڑھائی جب ختم ہو گئی، ایسی کلاس تو ہوتی تھی، تو کہا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تم بیوی کے زیادہ مستحق ہو. تو انہوں نے کہا کہ کون میری شادی کرے گا؟ کہا کہ سعید المسیب اپنی بیٹی سے کرے، اور اس لڑکے سے شادی کرے. دیندار لڑکا. ایک طرف خلیفہ کے لڑکے کا رشتہ تھا جو ولی عہد تھا، جو اڑبی گویا کہ کنگ ہوتا، پرنس تھا جو. اور دوسری طرف ایک شاگرد تھا، وہ بھی مفلوق الحال، پریشان حال، غربت زدہ. اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر. اور یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ
جب وہ رخصتی ہو گئی اور اگلے دن لڑکا پڑھنے جانے لگا تو لڑکی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کے پاس، سعید المسیب صاحب کے پاس جو ہے پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا اجلس اعلمک علم سعید، بیٹھیے، آپ جو وہاں جا کر کے پڑھیں گے میں وہ بات آپ کو یہی پڑھا دوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہمارے درمیان جب ماں ہوتی ہے نا، ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے۔ اصلاح معاشرے کا جو دوسرا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ ہم اپنی تربیت چھوڑ کر کے دوسروں کے گھروں میں جا کے تربیت کریں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ہر آدمی، معاشرے میں رہنے والا ہر آدمی اپنے خاندان اور گھر پر توجہ دے تو معاشرہ بہتر ہوگا، معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ تو شادی اگر اچھی ہو تو اس کے بعد بچوں کی تربیت کا نمبر آتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اس کے کان میں اقامت کہی جائے۔ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے خاتون کو اذان و اقامت کہنی چاہیے، شوہر کو اذان و اقامت کہنی چاہیے، گھر کے لوگوں کو کہنا چاہیے۔ خیر ابھی اویئرنیس آئی ہے، ورنہ پھر مولانا صاحب کو بلایا جاتا تھا، بیچارے جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں، جو مدرسے جو گاؤں کی مسجد میں، ان کو بلایا جاتا تھا۔ ارے اب تو ہاسپٹل والے ٹیپ چلا دیتے ہیں، موبائل میں ٹیپ کیے رہتے ہیں اذان و اقامت۔ وہ مولانا لوگ جو 100 روپیہ بیچارے پا جاتے تھے اذان اقامت کہنے کا، وہ ان کا بھی پیسہ مار لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے کے کان میں اذان اقامت کون کہے؟ اور اس سے پہلے آپ سنیے کہ ماں باپ کو دعا کرنا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑ نوجوان بغیر دعا ہی کے اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے ہمارے لوگ؟ کیا ہم نیک اولاد کے لیے دعا کرتے؟ بچہ پیدا ہوا تو اس کی تربیت کا معاملہ ہے۔ بچہ بولنے کی عمر کو ہو تو کلمہ سکھائے، بچے کو قرآن مجید پڑھا جائے۔ کہ جو مائیں چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں ان کے پاس قرآن مجید پڑھتی ہیں، تو انکانشسلی غیر شعوری طور پر بچے کے کان کے ذریعے اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی کبریاء اور عزت دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اذان و اقامت کہنے کا حکم فوراً کیوں دیا؟ آپ نے کہا تم جلدی، بچہ پیدا ہو تو جلدی اذان و اقامت کہا کرو، ورنہ شیطان اپنا کام کر دے گا۔ تو جو مائیں قرآن پڑھتی ہیں، جو مائیں نماز پڑھتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مصلی پر ویسی حرکت کرتے ہیں، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو وہ ماحول جس میں تلاوت کلام پاک ہو رہا ہو، وہ ماحول جس میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ ماحول جس میں بچہ بڑا ہو رہا ہو، تو وہ دیکھے کہ بزرگوں کا ادب ہو رہا ہے۔ میری ماں جو ہے میرے دادا کو، میری دادا دادی کو پکڑ کے، میرا باپ میرے دادی اور دادا کے لیے بچھے رہتے ہیں، ان کی خدمت، ساس سسر کی خدمت ہوتی ہے، گھر کے بزرگوں کی خدمت ہوتی ہے، چھوٹے سا پیار ہوتا ہے۔ ایسے میں جو گھر بنتا ہے، جو خاندان بنتا ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کو رغبت دلانا چاہیے نماز پڑھنے کی پہلے ہی سے، لیکن فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو ہوں، بچے 7 سال کی عمر کو ہوں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے رغبت دلانی چاہیے کثرت کے ساتھ، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہلکے مار مارنا چاہیے، تنبیہی مار۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالنا، اخلاق و کردار کے ساتھ رہنا، سلیقے کے ساتھ بات کرنا، تہذیب کے ساتھ بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان و علی تھے، اجلہ صحابہ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کمپریہنسو نالج دیتے تھے نا، مطلب اسلامائز کیا تھا، اپنے ساری ہی علوم اسلامائز کر کے دیا تھا آپ نے۔ تو جنرل نالج جو ہے ایک دم سے ہم سمجھتے ہیں غیر دینی، غیر شرعی چیز، غیر دینی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پوچھ لیں کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ کون سا پیڑ ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا، کون سا پیڑ ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا ہے، یعنی اس پر خزاں نہیں آتا،
تو ہم سمجھیں گے کہ یہ تو قرآن حدیث کی بات نہیں لگتی، یہ تو روزہ نماز کی بات نہیں لگتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، حضرت ابوبکر کو نہیں معلوم، حضرت عمر کو نہیں معلوم، عثمان و علی کو نہیں معلوم، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں معلوم۔ اس میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو بہت بعد میں بہت بڑے صحابی ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود تھے، وہ چھوٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھائی وہ تو کھجور کا پیڑ ہے، اس کا پتا گرتا نہیں، اور یہ مسلمان کی مثال، کھجور کی مثال مسلمان کی مثال ہے، جس کے یہاں بہار ہی بہار ہے، جس کے یہاں خزاں نہیں آتا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر پہنچے۔ گھر پر حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ اگر تم نے اس وقت جواب بتا دیا ہوتا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوتی کہ میرا چھوٹا بچہ، جہاں بڑے بڑے صحابہ نہیں بیان کر رہے ہیں، نہیں بتا پا رہے، میرا چھوٹا بچہ اس نے جواب دیا، مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاباشی تمہیں دی ہوتی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ سارے بڑے بڑے آپ خاموش تھے، ابو بکر چچا خاموش تھے، بڑے بڑے لوگ خاموش تھے، میں اگر بول دیتا تو کیا بے ادبی نہیں ہو جاتی؟ یہ جو تربیت ہے نا، یہ تربیت خاندان بناتا ہے، اور معاشرہ کی بنیادیں، یہ سب بنیادی پتھر ہیں۔ یہ سب آپ جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، آپ جناب جلسے میں تقریر کرتے ہیں، آپ سماج کے اندر جا کے لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، سماج کے اندر یہ کمی ہے، سماج کے اندر یہ برائی ہے، سماج کے اندر یہ برائی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ لیکن اصلاح معاشرہ کی پہلی اینٹ بہترین شادی ہے، اور اصلاح معاشرہ کی دوسری اینٹ بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت اگر بہتر ہوگی، ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کروں گا، تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام، آپ میں سے جتنے لوگ یہاں میری گفتگو سن رہے ہیں، یا تو وہ شوہر ہیں یا وہ بیوی، شوہر کو مثالی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بیوی کو مثالی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوہر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کیا حقوق ہیں اور میرے اختیارات کیا ہیں، اور بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میرے اختیارات کیا ہیں۔ حقوق الزوجین مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب، پڑھا ہوگا ہم نے۔ خوشگوار عائلی خاندان، خوشگوار گھر جب بنتا ہے تو خوشگوار معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ دوسری بات، تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، معاف کیجیے گا ذرا میری طبیعت 10-15 دن سے خراب ہے، تھوڑا کھانسی آ جا رہی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ہر شخص اگر یہ طے کر لے کہ اس کا جو تعلق ہے اس کے پڑوسیوں کے ساتھ وہ بہتر ہوگا، تو معاشرہ کتنا بڑھیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل امیر پڑوسیوں کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے اس بات کا گمان آنے لگا کہ کہیں وہ میراث میں حصہ نہ دے دے۔ ارے میراث میں تو بہنوں کو تو وہ حصہ نہیں دیتا، کوئی پڑوسی کو کون دیتا؟ تو فرمایا کہ تمہارا ایمان ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے۔ تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے اور تم کھا پی کر کے سوتے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کو اگر جاننا ہے کہ آدمی کیسا ہے، اس کے پڑوسی سے پوچھنا۔ فرمایا کہ پڑوسی اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں اچھا آدمی ہے تو اچھا ہے،
تو पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे? पड़ोसी बीमार है तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए, पड़ोसी के परेशान है तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ हदिया देना, पड़ोसी के यहाँ तोहफा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का तज़किरा हुआ कि वो औरत बहुत कव्वामा है, सव्वामा है, यानी नफली रोजे रखती है और नफली नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, बड़ी इबादत गुजार है, सव्वामा कव्वामा है, लेकिन उसकी जुबान ठीक नहीं है, उसकी जुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ, मर्दों को तकलीफ पहुंचाती है, औरतों को अपने पड़ोस में लोगों को परेशान किया रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहन्नमी। एक दूसरी औरत का तज़किरा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजें, फर्ज रोजे रखती है, लेकिन बहुत ज्यादा नमाज, बहुत रोजे नफली वगैरह नहीं रख पाती, लेकिन लोग बहुत खुश हैं उससे, उसके पड़ोसी बहुत खुश रहते हैं, लोगों के काम आती है। वो जब सालन बनाती है तो उसमें पानी ज्यादा कर देती है और हदिये देती है, लोगों से अच्छी बात करती है, लोगों के काम आती है, लोग बहुत खुश रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत। तो हमारा जो ताल्लुक है समाज के अंदर, माशरे के अंदर, वो पड़ोसियों के साथ गिरदोपेश अच्छा होना। चौथी जो बुनियादी बात है इस्लाह माशरे की, इस्लाह माशरा की, भी ये है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें हों, कितनी नजरियाती बातें हों, कितनी फलसफियाना बातें हों, कितनी फिक्री पुख्तगी वाली बातें हों, किताब और सुन्नत की रोशनी में हों, लेकिन अगर हमारी जात से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो समाज में हमारा कोई मकाम नहीं होगा, समाज में हमारी कोई इमेज नहीं। समाज में हमारा जो मकाम होना चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है हमारी पॉलिसी प्रोग्राम में, हम मर्जा बन जाएं। लोग हमसे लड़के की शादी करने हो, लड़की की शादी करने हो तो मशवरा हमसे, लोग हमसे दुनिया के मसाइल हो तो हमसे बात करें, कोई मसला हो तो हमसे बात करें, शरई मसला हो तो हमसे बात करें। हम लोगों के मर्जा बन जाएं, लोगों के काम आने वाले बन जाएं। राशन कार्ड नहीं बनता तो उसमें मदद करते हैं, आधार कार्ड नहीं बनता तो उसमें मदद करते हैं। कोई परेशान कर रहा है, हम जाके उनके ऊपर खड़े हो जाएं। कोई उनको कोई जुल्म कर रहा है, हम जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, हक की गवाही दें। तकलीफ होगी, परेशानी होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फितर दुनिया में पैदा हुआ ना है क़यामत तक होगा, हमारी दिल की रगों की गहराइयों में ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं किया। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा क्या मैं तुम्हें नमाज से बेहतर ना बताऊं? सहाबा ने कहा क्यों नहीं, बताइए। फरमाया क्या मैं रोजे से बेहतर ना बताऊं तुमको? सहाबा ने कहा बताइए। यानी फर्ज नमाज फर्ज रोजा नहीं, नफिल नमाज नफिल रोजा। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। कहा इस्लाह ज़ातिल बैन, लोगों के ताल्लुकात को बेहतर कर देना, झगड़ा है उसको दूर कर देना, दो आदमी में लड़ाई हो रही है सुलह करा देना। फरमाया कि ये नफिल रोजा नफिल नमाज, लोगों के काम आना। खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के काम आने। हम दूसरों के काम आने वाले बने। हमारे और दूसरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज और माशरे की दिल की धड़कन थे। गुरबा, मसाकीन, यतीम, लाचार, मजबूर, मुस्तहिकीन, सबके काम आने वाले। अरे भाई, जब आप पर वही नाजिल हुई और आपने आके हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ से ये फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का अंदेशा महसूस हो रहा है, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये नहीं कहा कि आप इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, गारे हिरा में आप जाते हैं, मैं खाना बना के दे देती हूँ, वहां पर आप बहुत लौ लगाते हैं अल्लाह ताला से, आप रोजे रखते हैं, ये सब नहीं कहा। सब खिदमत खल्क की बात। आप यतीमों के काम आ जाते हैं, बेवाओं का सहारा बनते हैं, वो अंता तहमिलुल कल्ला, बोझ उठा करके लोगों को पहुंचा देते हैं। सब खिदमत खल्क, पब्लिक सर्विस, लोगों की मदद के काम की बातें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे के दिल की धड़कन। हमको भी माशरे के लोगों के, समाज के लोगों के काम आना होगा तो इस्लाह माशरा का दरवाजा। देखिए, हम जब किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसका दिल खुलता है हमारी बात से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो उभरा हुआ पहलू था वो ये था कि आपने पहले दिल की दुनिया और दिल के दरवाजे को खोला, उनके साथ एहसान करके, उनके साथ अच्छा बर्ताव करके, उनके काम आ करके। जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो उसूली तौर पर हमसे मुतासिर होगा, और जब हम कोई बात करेंगे तो सुने।
تو ہم اگر دوسروں کے کام آتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے بھائی صاحب سگریٹ چھوڑ دیجیے، تو سگریٹ چھوڑ دے گا بیچارہ، کہے گا بہت اچھی نصیحت مجھ سے کر رہے ہیں۔ شراب چھوڑ دو تو لوگ کہیں گے کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم کہیں گے یہ جھگڑا نہ کرو، باپ کی فرمانبرداری کرو، بیوی کے ساتھ الجھو نہیں، معاشرے میں غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو، لوگ ہماری بات مانیں گے۔ جب ہم لوگوں کے کام آئیں گے تو ہماری بات مانیں گے لوگ۔ اصلاح معاشرہ اس وقت ہوگا۔ پانچواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام آئیں، لوگوں کے کام آئیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آمادگی پیدا ہوگی ہماری۔ چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس کا تعلق اسی سے ہے، اخلاق و کردار بہت اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی ہم سے انگلی اٹھا کے یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں صاحب جس بات کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں نہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اصلاح معاشرہ کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ اصلاح معاشرہ کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو لوگوں سے امید رکھتا ہے تو نمونہ بن کر کے کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک شور مچا، چور آیا، بدماش آئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو نکالا اور دوڑ کر کے اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے، سرپٹ بھاگے کہ دیکھیں کہاں ہے، کہاں آ گیا ہے بدماش چور چکے، کس طرف آ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے باہر نکل رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلوار نکلی ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار واپس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صحابہ کرام پریشان مت ہوئیے، چلیے چلیے میں دیکھ آیا، کوئی بات نہیں۔ یعنی ہمارا جو قائد تھا، ہمارا جو رہبر تھا، جس پر قیادت ختم ہے، جس پر رہبری ختم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں کوہرام مچتا ہے، کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پہلے اس کا پیچھا کر کے دیکھ آتے ہیں کیا ہوا۔ یہ جو اخلاق ہے، یہ جو کردار ہے، کردار بولتا ہے، کردار بولتا ہے، لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا مسئلہ جو ہے بہت خراب ہو چکا ہے، ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، پھر وہ اسی لوٹنا پڑے گا جیسے پہلا دور تھا قرون اولا کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں کم ہوتی تھی، صحابہ کرام کی گفتگویں کم ہوتی تھی، لیکن ان کا وجود بولتا۔ ہمارے جو ہیں وجود کم بولتا ہے، ہماری تقریریں بولتی ہیں، ہمارے پروگرام بولتے ہیں، تو اس کو الٹنے کی ضرورت ہوگی، اس کو ویسے کرنا ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں 5-7 منٹ میں جو وقت میرا بچا ہوا ہے، یہ کہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں مساجد کا جو رول ہے اس کو ہم کو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس مساجد ہیں یا نہیں ہیں تو ہمیں مساجد میں اثر و رسوخ پیدا کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ معاشرے اور سماج کے اندر مساجد کے ذریعے اصلاح کا کام بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، لوگ اس کو عبادت کے طور پر اسے سنتے ہیں، ہم انہیں دین کی باتیں، جو ہمارے یہاں جو بیماریاں ہیں، سماجی بیماریاں، معاشرے کی جو بیماریاں ہیں، اس کو پیار اور محبت کے ساتھ بیان کیا جائے، حقوق بیان کیے جائے، حلال و حرام بیان کیا جائے، اپنی ذمہ داریاں بیان کی جائے، تو مسجد کا جو کردار ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں کچھ کام ہوا ہے، لیکن اس کو اور منصوبہ بند طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارا جو امام ہو، ہمارا جو خطیب ہو، اس کو اپنا جو علمی معیار ہے اس کو بلند کرنا چاہیے۔ کوئی ہم سے اگر مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی ہم سے اگر فتویٰ پوچھتا ہے تو ہم اس کو مطمئن کر سکیں کتاب و سنت پوچھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا لیکن الٹا سیدھا فتویٰ دے دیتے ہیں، غلط بات۔ ہمیں نہیں معلوم ہے تو کہنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم معلومات کر کے آپ کو بتائیں گے، پڑھ کر کے ہم بتائیں گے، یہ بہادری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے فتوے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں لا ادری۔ امام شافعی اور بھی بہت سارے لوگ، امام شافعی کہتے ہیں کوئی ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو آدمی کو نہ معلوم ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ بہادری کی بات ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے، وہ کہتے معلوم نہیں ہوتا لیکن الٹا سیدھا کچھ بات اب کر دیتے ہیں جس میں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو امام ہو، ہمارا جو خطیب ہو، ہمارا جو مسجد میں نماز پڑھانے والے لوگ، چاہے ہم ہوں چاہے ہمارا کوئی رفیق ہو، ان کی جو علمی برتری ہے اور علمی جو ترقی ہے، قرآن مجید، احادیث، مطالعہ لٹریچر، یہ سب اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ شرعی جو رہنمائی ہے وہ کر سکے۔ مسجد کا ایک کردار یہ بھی ہے
کہ وہاں پر ہم بچوں کی تربیت کا ماحول بنائیں، ناظرہ کی کلاسز ہیں، یا وہاں پر بعض ایسی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں خواتین کو بھی تعلیم دی جاتی ہے، ہاں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ تذکیر کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، درس حدیث کے ذریعے، تو ایک ایسا سینٹر بن جاتا ہے مسجد۔ تو مسجد کا جو رول ہے اور مسجد کا جو کام ہے اسے بہتر انداز سے کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اصلاح کے سلسلے میں ہمیں مکاتب کا قیام، اسکولوں کا قیام، تعلیمی اداروں کا قیام بہتر انداز سے کریں۔ یاد رکھیے، تعلیم کی جو اہمیت دین اسلام میں ہے عظیم ہے۔ جب ہم کسی کو پڑھا دیتے ہیں، اچھی تعلیم دے دیتے ہیں، اور تعلیم جو ہے وہ بامانہ تعلیم، علم نافع، اس کو جو آپ رخ دے دیتے ہیں، تو وہ شخص جب بڑا بنتا ہے، پڑھ لکھ کر کے آتا ہے، تو اپنے پورے خاندان کو ٹھیک کر دیتا ہے، اپنے سماج کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو تعلیم کے بغیر، اچھی تعلیم کے بغیر اصلاح معاشرہ کا جو تصور ہے وہ ناممکن ہے۔ تو ہمیں اچھی تعلیم کے سلسلے میں مکتب ہو یا مدرسہ ہو یا اسکول ہو، اس کے قیام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف آپ سے اتنی بات عرض کروں گا آخر میں، وہ یہ کہ ہمیں اصلاح معاشرہ میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو معاشی پہلو، ان کی جو اکنامی ہے وہ بہتر سے بہتر۔ آدمی جب پریشان حال ہوتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، تو بہت ساری اخلاقی برائیاں سماج کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ آدمی جب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق بہتر ہوتا ہے، وہ خود اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکتا ہے اور دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظم بہتر ہونا چاہیے۔ ہم اگر زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو بہتر کریں تو بہت سارے لوگوں کو برسر روزگار بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو فقیر اور محتاج اور غربت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ مال کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے اپنی آخرت برباد کر لے، وہ خراب ہے۔ لیکن آدمی کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے خودداری کی زندگی گزارے، بیوی بچوں کا پیٹ پردہ کرے، اپنے بچوں کو پڑھا لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب دکھیا کا علاج کر سکے، لوگوں کی مدد کر سکے، اتنا ہونا چاہیے۔ مال و اسباب کے ذریعے آدمی جنت کمائے، مال و اسباب کے ذریعے آدمی اللہ کو خوش کرے، مال و اسباب کے پیچھے پڑ کے وہ دیوانہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم بدحال چھوڑ کر کے جاؤ، بدحالی کفر تک نہیں جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کہی، وہ یہ کہ ایک نوجوان میں دیکھتا ہوں تو وہ نوجوان سے میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس کا جسم اور اس کا چلنا پھرنا، اس کی بات بول سب بہت اچھی مجھے لگتی ہے، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی معاشی مصروفیت نہیں ہے تو میری نظر سے گر جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت مشہور قول ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم محنت مشقت کرو، روزی روٹی بہتر انداز سے کماؤ، اور یہ جان لو کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے رہو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر مارو، اور تم یہ جان لو کہ ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، کہ آسمان ایسے ہی سونا اور چاندی نہیں برساتا بلکہ اسباب تلاش کرتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جب معاشی اعتبار سے لوگوں کے اندر اچھائی آئے گی تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ غربت جب ہوتی ہے تو اس سے اخلاق خراب ہوتا ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں جو تھیں بنیادی نوعیت کی، اس کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بر الہ ان ساری باتوں کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم واستغفروه الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔